والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قابل احترام دینی رہنماؤں اور علماء کرام اور بہت محبت اور عزت اور قدر کے لائق دینی جد و جہد کے ساتھیوں، دینی بھائیوں اور ماؤں اور بہنوں، وقت بھی مختصر ہے اور کچھ گرمی کا احساس بھی ساتھیوں کو ہو رہا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ 20-22 منٹ میں پوری گفتگو مکمل ہو جائے، لیکن سب سے پہلے میں بہت مبارکباد دینا چاہوں گا ان بامقصد ساتھیوں کو جو ایسا بامقصد سیرت کا جلسہ منعقد کر رہے ہیں. سیرت کے جلسوں میں جیسی بے مقصدیت اور جیسا فضول عمل اور مجھے اگر کہوں جیسی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کے نمونے سامنے آتے ہیں، اس کے بعد کبھی کبھی سیرت کے عنوان سے جلسوں میں شرکت کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے. بسا اوقات پورا جلسہ ہوتا ہے، داد خطابت دی جاتی ہے، پردور گفتگویں ہوتی ہیں، لیکن اس میں پیغام نام کی کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جلسہ پورے طور پر پیغام کا حامل جلسہ ہو اور ہم سب لوگ اسی نیت سے بیٹھیں اور سنیں اور اسی نیت سے جائیں کہ ایک پیغام لینے آئے تھے، ایک مشن لینے آئے تھے، ایک یاد دہانی کرنے اور کرانے آئے تھے اور ایک سبق لے کر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سبق پر عمل کریں گے. مجھے گفتگو کا موضوع دیا گیا ہے پیغمبر انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ضرور پڑھ لیا کریں بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کرے. انقلاب کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ خاص تصورات لگا دیے ہیں. عام طور پر دنیا والوں کے یہاں انقلاب کا جو تصور ہے وہ ہے نعروں کا انقلاب، تحریکات کا، مظاہروں کا، سیاسی ناراضگیوں کا اور حقوق کی جد و جہد کا انقلاب. مثلا ہندوستان میں ایک آزادی کی تحریک چلی، یقیناً ایک قابل قدر تحریک تھی. اس سے ہندوستان کو غلامی سے نجات ملی. لوگوں نے اس کو انقلاب کا نام دیا اور اس کے لیے نعرے رکھتے تھے انقلاب زندہ باد. لیکن یہ تصور انقلاب کا انبیاء علیہ السلام کے ہاں آ کر ایک بالکل اجنبی تصور بن جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ان کی جد و جہد، ان کا جہاد نہ مظلوموں کے حقوق کی بازیافت کے لیے ہوتا ہے، نہ سیاسی ابال اور ناراضگی کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ حقوق کی جد و جہد ہوتی ہے. یہ سب تو ان کے انقلاب کے بہت چھوٹے سے اجزاء اور عناصر ہوتے ہیں. اصل جو انقلاب انبیاء علیہ السلام جس کے داعی ہوتے ہیں، جس انقلاب کے لیے جد و جہد کی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں میں آیا، اور جس انقلاب کی دعوت ہے آپ کی کتاب، آپ پر نازل ہونے والی کتاب اور آپ کا دین، وہ انقلاب ہے انسان کے اندر آنے والا انقلاب. وہ انقلاب ہے انسان کا بدل جانا. وہ انقلاب ہے معاشروں کا بدل جانا. وہ انقلاب ہے پسند اور ناپسند کا بدل جانا. ایک نئی قوم اور امت اور ملت کا وجود میں آ جانا. اور یہ وہ انقلاب ہے جس سے دنیا کی دیگر ملتیں، دنیا کے عام لوگ جنہوں نے باقاعدہ قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے گہری وابستگی نہیں پیدا کی، وہ جانتے نہیں کہ اس انقلاب کا مطلب کیا ہے.
یہ انقلاب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، اور اس امت کے اس پہلی جماعت میں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آئیڈیل اور نمونے کی جماعت، اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ثلۃ من الاولین، اور جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ وہ المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تو تبدیلی کی زندگی تھی. کیا تبدیلی تھی اور وہ کیا انقلاب تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دین اور سب سے بڑا تحفہ اس عالم انسانیت کو کیا تھا؟ وہ تھا وہ نمونے کا اسلامی اور انسانی معاشرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خون پسینے کی جد و جہد سے تعمیر کیا تھا. جس انسانی معاشرے کو عام انسانی معاشروں سے، دنیا کے عام انسانوں سے بالکل کوئی نسبت اور تعلق نہیں تھا، الگ قسم کے لوگ تھے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اس سبق کو تازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی انسانیت، ایسا معاشرہ، ایسی امت، ایسے انسان، یعنی ایسے اور ہم اور آپ جیسے اہل اسلام اور اہل ایمان بنانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. بہت مختصر سے لفظ میں تذکرہ کروں کہ کایا پلٹ کیا ہوئی تھی. کایا پلٹ یہ ہوئی تھی کہ نجاشی کے دربار میں پوچھا گیا مسلمانوں کی جماعت سے کہ کوئی وہ رسول ہے کیا، اس نے کیا تم میں تبدیلی پیدا کر دی؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے. انہوں نے عجیب و غریب خطبہ دیا جو مسند احمد میں موجود ہے. زبردست تقریر فرمایا بادشاہ سلامت، ہم لوگ گمراہ تھے، شرک کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، وَيَقْتُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، اور انہوں نے پوری تفصیل ذکر کی. ہم خود غرض تھے، ہم مال حق کی خبر ہم میں تھی، ہم بد اخلاق تھے، ہم میں سے ہر طاقتور کمزور کو دباتا تھا. یہی ہماری معاشرت، یہی ہمارا قانون، یہی ہمارا دین، یہی ہماری ملت اور یہی ہمارا طریقہ تھا. ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے تھے. جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ہم نہیں جانتے تھے، اس کا حق کیا ہے کچھ نہیں پتا تھا. عجیب اور گھنگور گھٹا جاہلیت کی تھی. اچانک اللہ کا ایک رسول آتا ہے اور سفیدہ صبح گویا طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول آواز دیتے ہیں اے انسانوں اکیلے اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کرو. اب ہم کو اس نے نماز کا حکم دیا، صدقے کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، ایمانداری کا حکم دیا، ہم کو حکم دیا انصاف قائم کرنے کا، انصاف کی جدوجہد کا. یہ ہم کو حکم دیا. ہم اس رسول پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، ہم نے اس دین کو قبول کیا. یہ ہے ہمارے اندر آنے والا انقلاب. یوں تو صحابہ کرام میں سے ہر فرد اور خاص طور سے ان کے جو بڑے لوگ تھے ان میں سے ہر ایک کی کچھ خصوصیتیں تھیں، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت جماعت چند خصوصیتیں ان میں ایسی تھیں جو آپ کو ہر ایک کے اندر ملیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل انقلاب تھا جو پوری قوم میں عام تھا، جو ہر فرد میں تقریباً جس نے بھی سچے دل سے صحابہ کرام کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا ان میں بہت درجات تھے. ابوبکر صدیق بھی تھے، عام صحابی بھی تھے، لیکن ہر ایک میں یہ چند چیزیں بالکل مشترک تھیں. گویا وہ انقلاب تھا جو عام بالکل گراس پر اور نچلی سطح پر آ گیا. اور وہی انقلاب اصل ایمان اور اسلام کی علامت اور اس کا عنوان ہے. جب تک پوری صفوں میں ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک گھر، جب تک وہ تبدیلی نہیں آ جاتی، جب تک اس کا مطلب دین کا مطلوبہ نشانہ حاصل نہیں ہو رہا. اور دین بہت کمزور اور ایمان بہت کمزور ہے. وہ چند صفات ایسی ہیں، میں ان میں سے صرف 3-4 صفتوں کا تذکرہ کروں گا. کوشش کریں ہم سب کہ وہ ضرور بالکل ابتدائی لیول پر ہمارے اندر آ جائیں. نمبر 1، ایمان، یقین اور اللہ سے تعلق.